الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مقدر والا بولے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سارے پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا راحت العاشقین. آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. کیونکہ ساڑھے آقا دی شان ہے نا, ساڑھے آقا ورگا آیا ہی کوئی نہیں. کیونکہ اللہ نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ,
اپنے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، میں نے اپنا دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، مل کے بولو نا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا، تمہاری آواز بھی کوئی نہیں آ رہی، نظر آیا ہی نہیں، آپ ساتھ دون جاؤ نی کوئی ڈھونڈ لے آؤ، میں جس دے ہجر وچ موئی جاؤ نی کوئی ڈھونڈ لے آؤ، میں جس دے ہجر وچ موئی اس دے نال دا میں کتھوں لباں، او دے نال دا جمع نہ کوئی، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا، مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ، قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ حسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی لائق احترام جملہ یاران اسلام یاران طریقت جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں آستانہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ مرتضائیہ سہجوال شریف تے میں اور تسی جمع ہاں، میرا مالک ساڈا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ کریم اس عظیم گھڑی دا صدقہ ساڑے دل دے جملہ نیک مقاصد پورے فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں امام العاشقین برہان الواصلین خواجہ خواجگان حضور خواجہ عالم پیر غلام مرتضیٰ فناف الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی قلعہ شریف آپ دی سوانے دے حوالے نال عرض کر رہے سے، اور میں پچھلے جمعۃ المبارک دے آغاز دے اندر اے بات کیتی سی کہ جو فیض نبیوں دے ذریعے اللہ نے جاری فرمایا، انبیاء دا سلسلہ ساڑھے آقا تے آ کے رک گیا، پھر وہ فیض اللہ نے رنگ ولایت دے اندر جاری فرمایا ہے۔ قیامت تک ولی ہوندے رہنے نے، کوئی تھوڑی جی ڈلے کم کرو، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزریا جس لمحے کوئی ولی زمین تے نہ ہویا ہوئے۔ اولیاء دی برکات دے نال اللہ پاک نے محفوظ فرمایا ہویا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک جسنو ولایت عطا فرما دیندہ ہے، انہوں شانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اے بات یاد رکھو، لوگ شرک دے فتوے لگانے نے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شرک بڑی جلدی ہو جاندہ ہے۔ شرک دی سادہ جی تعریف اے ذہن دے اندر رکھو کہ جویں اللہ دی ذات
مستحق عبادت ہے، کسے نو یہ دے برابر شریک کرنا سمجھنا کہ یہ بھی عبادت دے لائق ہے۔ جو ساڑے عقائد اللہ پاک دے حوالے نال نے او ہی عقائد اگر نبی اور ولی دے حوالے نال رکھے جانتے اے شرک ہوندہ ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ نہیں۔ اسی کہنے ہیں رب رب طاقتاں رب کول نے، شانہ رب کول نے، ولی تے ولی رہ گئے، نبی شان والے نے۔ خدا تو بعد سب تو زیادہ شان نبی دی ہے، نبی نو بھی اگر شان ملی ہے تے اللہ دے عطا فرمائی ہے، ذاتی طور تے کوئی شان نبی دی اپنی نہیں۔ جو طاقتاں جو عطاواں ہیں وہ اللہ پاک دیاں دیتیاں ہوئی ہیں۔ اگر اس گل تے بھی کسی نو یقین نہ آوے تے او تے یہودی چ فرق کوئی نہیں۔ ہاں اے میں از خود نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھو، قرآن پاک دے اندر یہودیاں دی گل موجود ہے۔ یہودیاں نے کیا قالت الیہود ید اللہ مغلولا، یہودی کہنے لگا جی اللہ دے ہاتھ بننے ہوئے نے۔ ظاہر بات ہے جی دے ہاتھ بننے جان اللہ ہے تے ہاتھاں تو پاکے، انہاں دا کہن دا مطلب ہے سی اللہ دے ہاتھ بننے ہوئے نے، مطلب اللہ کسی نو کچھ دے نہیں سکتا۔ جی دے ہاتھ بننے جان انہیں دینا کیے، وہ یہودی کہتے ہیں اللہ دے ہاتھ بننے ہوئے نے۔ قرآن دی بات ید اللہ مغلولا، اللہ دے ہاتھ بننے ہوئے نے۔ جدو انہی گل کی تھی رب فرماتا سونیا بڑے نکمے نے میرے بارے کہتے ہیں اللہ دے ہاتھ بننے ہوئے نے، غلت ایدیہم، فرمایا سونیا اللہ دے ہاتھ نہیں بنیچے، ہاتھ تے انہاں دے بنیچے۔ لعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، فرمایا سونیا اللہ دے ہاتھ تے کشادہ نے، اور جنوں چاہے جدوں چاہے جنہ چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ جنوں چاہے عطا کر سکتا ہے، تے پھر انہیں اپنے پیاریاں نو عطا نہیں کرنا تے پھر کنہ نو عطا کرنا؟ انہیں اپنے پیار والیاں نو نہیں دینا تے یار کدی کسے دشمناں نو بھی دیتا ہے۔ دوستان راہ کو جا کنی محروم تو کے بعد دشمناں نظر داری، اور جیڑا رب اپنے دشمناں نو نواز چھوڑ دائے وہ اپنے پیاریاں نو کنہ کو عطا فرما دا ہوئے۔ اس واسطے اے ذہن دے اندر کدے نہ لے کے آیا جے نہ کسے فیس بک دی سطح تے گھومدی ہوئی ویڈیو تواڈے سامنے آئے تے کوئی گلاں دے خلاف ہوون تے تسی ڈول جاؤ، نا 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 نا، اے ذہن وچ کدے نہ رکھیا جے۔ ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا اے ہے، نبی ہے چاہے ولی ہے، جنوں جو بھی ملیا ہے اللہ دی ذات کو لگے، ذاتی طور تے کسے دا کچھ بھی اپنا آواز آ رہی ہے، فرنٹ والا نہیں، اینڈ تے جڑا بندہ بیٹھا نا وہ ہاتھ کھڑا ضرور کرے، میں نے اس انداز تو پتہ لگ جاوے گا کہ آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ سلامتی دے وے، تو انہوں مکمل اختیار ہے، چونکہ تسی آندے ہو بڑی محبت نال چل کے، اور ساڑی بھی کوشش ہوندی کہ تواڈے آرام دے اندر انتظام دے اندر کوئی فرق نہ رہ جاوے، پھر بشری اعتبار نال کوئی کمی محسوس کرو نا تے جاندی واری کاننے چ ساڈے پا جا کرو شاہ جی، یا کسی درویش کو دس دیتا، اے کاری صاحب نے یا شاہ صاحب نے انہاں نو دس دیتا جناب اگلے جمعے اینا کو کر دیا جی ذرا مزید بہتری ہو جاوے کہ سانو خوشی ہوے گی۔ اور اپنے تائیں تے اسی کرنے الحمدللہ درویش لگے نے، صبح تو لے کے اینڈ تک محنتاں کردے نے تاکہ حضور تے غلام آن تے انہاں نو آرام ملے، کوئی پریشانی نہ آوے۔ پھر بھی کوئی محسوس کرو تے ساڈی اصلاح کرو تاکہ ساڈے واسطے اور تواڈے واسطے بہتری ہوے۔ عزیزان گرامی قدر، بس یہ بات یاد رکھو، شرک ادوں آوے گا جدو اسی کہاں گے کہ نبی کل شانہ بھی ذاتی نے تے ولی کل شانہ بھی ذاتی نے، جبکہ ساڈا اے عقیدہ کہ ہے کسے مسلمان دا عقیدہ، نا 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 نا، اے ہمیں لوگاں نو گمراہ کر دینے۔ الحمدللہ ولی بڑے بڑے آئے، شانہ والے آئے، پر میرے مرشد دیاں کیا ہی باتاں نے، میرے شیخ دیاں کیا ہی باتاں نے، امام العاشقین دیاں کیا ہی باتاں نے۔ میں پچھلے جمعہ المبارک کے اندر عرض کر رہا سی اور تسی سن رہے سو، وقت فنا فی الرسول صلی میرے شیخ دی ساری زندگی غیرت حمیت دے اندر گزری، عشق رسول دے فیضان نو تقسیم کردے ہویا گزری۔ میرے شیخ دی بارگاہ دے اندر جیڑا آیا ہے نا وہ عشق مصطفیٰ دے اندر بین والے موتیاں دے خزانے لے کے گیا ہے۔ میرے شیخ دے کچہری دے اندر جیڑا بھی آ گیا ہے نا وہ محروم نہیں رہا۔ اللہ نے فضل فرمایا، وہ
حضور دی عشق دی دولت لے کے گیا جے آستانہ عالیہ تے آن والیو حضور دی محبت تو بڑی اور کوئی دنیا تے دولت نہیں جے ہے جنہوں یہ دولت نصیب ہو گئی ہے نا انہوں کائنات دا خزانہ مل گیا جے میرے شیخ نے ویسے تے جڑے ولی ہوندے نے نا اللہ نے انہوں نے حوصلے بڑے اچھے دیتے ہوندے ولیاں نو اللہ نے حوصلے بڑے دیتے ہوندے نے انہاں دی ذات تے اگر کوئی اٹیک کردا ہے نا تو وہ برداشت کردے رہندے نے کدی انہاں اپنی طاقت دا اظہار نہیں کیتا کہ ہن میں دے کول اپنا بدلہ لواں نا 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 او الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پیار بھی اللہ واسطے بغض بھی اللہ دی رضا واسطے ہوتا ہے کدی انہاں بدلے لین دی نا کوشش نہیں کی تھی حالانکہ طاقتاں پوریاں ہوندیاں نے اللہ نے حوصلے دیتے ہوندے نے جگرے والے ہوندے نے لیکن یاد رکھو جدو گل آ جاوے نا دین دی یا آ جاوے دین دے نال جڑی ہوئی کسے بھی پہلو دی اگر کوئی اوندے تے حرف آوے نا پھر غیرت دا تقاضا اے ہوندا ہے پھر برداشت نہیں پھر او دا جواب دیتا جاتا ہے پھر وہ اسلام دا معاملہ آ جاندہ ذاتیات تو نکل جاندہ ہے میرے شیخ حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ عالم پیر غلام مرتضی فنافر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ شریف دے اندر نا ایک پیر آیا کردہ سی پیر ہے سی او دے مرید بھی ہیں سن تے پیر مریداں نو ملن واسطے آیا کردہ سی ایک وقت آیا تے وہ آیا تے وہ کھودا پانی جاری سی وگ رہا سی وہ نہا رہا سی میرے شیخ نے وضو کرنا سی تے آپ اس تو اگے آکے نا وضو فرمان لگ پہ وہ پیچھے نہا رہا سی انہیں ویکھیا کہ میں نہا رہا وہاں تے اس تو اگے مسجد دا مولوی ہے یہ میاں ہے تے اے وضو کرن لگ پیا انہیں کتوں ایک شرعی اصطلاح سنی سی مستعمل لفظ مستعمل سنیا سی تے او نا ویکھ کے بڑا سیخ پا ہویا کہن لگا او میاں او مریدہ تینوں پتہ نہیں ہے گا میں نہانا پیا ہاں تو پانی مستعمل کر دیتا ہے ہوں میں تانوں مستعمل دا اینا کو دس دے ہاں تھوڑا جنہ لفظ مستعمل ہے کہ یہ مستعمل پانی جڑا ہوندا ہے نا اے طاہر تے ہے پر مطہر نہیں نور الازاد دے اندر ابتدا دے اندر مسائل سارے موجود نے وہ طاہر تے ہے پر مطہر نہیں پاک ہے پر پاک کرنے والا نہیں مثال دے طور تے اے مسئلہ بھی چلو ذہن چ رکھ لو ایک بندہ وضو کرواندا ہے وضو کروا رہا ہے ہن انہیں پانی والا جگ لیا ہے کہ میں اپنے پیر صاحب انہوں بیلی نو کرانا میں وضو ہون جیڑا وضو کروا رہا ہے نا اگر وہ دا اپنا وضو نہیں نا ہے اور اون دے جسم دا کوئی حصہ یا انگوٹھا ہی وچ پانی دے اندر چلا گیا وہ پانی مستعمل ہو گیا وہ پاک ہے پر اگے پاک کر نہیں سکتا وہ مستعمل ہو گیا وہ کی ہو گیا مستعمل ہو گیا لہذا وہ پاک ہے پر پاک کر سکتا ایمیں کو ٹاپ پانی دا پر ہے پتی گئی ہے جناب پانی دا انتظام کو نہیں پہلے ٹاپ پر رہا چلو کسے وضو کرنا تے اتھو ہی پر کرائی جا مانگے ہون جڑا پر کے جگ نال وضو کروا رہے نا ان دا اپنا پہلے وضو ہونا ضروری ہے بے وضو بندے دا ماڑا جنہ جسم دا حصہ بھی پانی نال ٹچ ہو گیا تے سارا ٹپ دا ٹپ خراب ہو جائے گا پاک ہے پر اگے پاک کر سکتا نہیں لو انہی گل یاد رکھو انہیں آکھیا او مریدہ میں نانا پہ ہوں تو پانی مستعمل کر دیتا ہے حالانکہ پانی جاری سی او دے چھ مستعمل علی گل ہی کوئی نہیں تو یہ اندر اے حکم لاگو نہیں ہوندہ آپ نے سوچا لگتا ہے پیر صاحب نے کی تو لفظ مستعمل سن لیا تے پر بول غلط جگہ تے بیٹھے نے یہ تھے بولنا بندہ نہیں سی تے جناب آپ نے سوچا بھی چلو انہوں پوچھنے ہیں انہوں پتہ بھی ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا او مائے قلیل مائے کثیر دا پتہ ہی یہ دے احکام دا پتہ ہی مائے جاری دے احکام دا پتہ ہی فقہی مسائل پوچھے پیر دی جانے بلا وہ دی جانے بلا مائے مستعمل کی ہے مائے قلیل کی ہے مائے کثیر کی ہے دا در شہ کی ہے دے احکام کی نے انہوں کوئی نہ پتہ لگا کوئی جواب نہ دیتا تے میرے شیخ نے فرمایا روندہ پیر بننو تو تے پیر بنن دے لائق ہی نہیں ہے گا تینوں مسائل دا نہیں پتہ ہے گا گل اسلام دی آگئی سی نا گل اپنی ذات دی ہوندی تے چھپ کر رہے دے لیکن گل چونکہ اسلام دی آگئی سی فقہ دے مسائل دی آگئی سی اور فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں ہے گا تے روندہ پیر بننو کھلوتا پانی کسی تے پانی چ کھلوتا گرم ہو گیا
گیا حالانکہ پانی چ شاید ٹھنڈی کیتی جاندی ہے وہ ٹھنڈے پانی چ گرم ہو گیا انہیں آکھا نپل لینا میں ہونے جا کے اپنے مریداں نو دسنا وا کہ تواڈے مسیح دے مولوی نے میرا جناب میری بڑی بے عزتی کیتی ہے جلدی نہ لگیا تے اپنے سارے مریداں نو اکٹھا کر کے کہنے لگا اے مسیح دا مولوی رکھیا تساں انہیں پیر جی ہویا کی میری انہیں بڑی بے عزتی کیتی ہے یہ ہے وہ ہے انہیں مریداں نو اشتعال دلایا کہ پھڑو بدلہ لو پیر اپنی مسیح تے امام نو کٹو بدلہ لو تاکہ میری عزت کی فرق جڑا آیا اندائی کوئی نہ کوئی تے جناب اللہ تلافی ہوئے نا وہ سارے اندے مرید غصے چاہ گئے ڈانگا سوٹا انہیں کٹھے کر لے تے میرے شیخ دا پتیجا انہوں نے ویکھیا تے جلدی نہ دوڑ کے آیا آکھ کہنے لگے چاچا جی کیڑی لوڑ سی پیر نہ لے میں کو گل بات کرن دی اون دے مرید ڈانگا سوٹے لے کے تے کٹھے ہو کھلوتے نے ہن کی کرو گے آپ نے فرمایا تو ویکھ کے آیا ہے میں ویکھ کے آیا فرمایا اوتھے میرا رب بھی ویکھیا اوتھے میرا رب ویکھیا ہے جی اللہ تے ہر جگہ تے ہے توکل ویکھو اللہ تے ہر جگہ تے ہے فرمایا جے میرا رب ہر جگہ تے ہے نا پھر غلام مرتضیٰ نو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے توجہ جزاک اللہ فرمایا غلام مرتضیٰ نو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر میں جاواں گا ہے نال کنوں لے کے جاؤ گے میں اپنے خدا نال ہی جاواں گا اور میں کدھر نال جانا ہے بھروسہ دیکھو پہنچے نا تے اوتھے گل بات ہوئی جی پیر میاں جی ہویا کی گل دسو ہویا کی آپ نے فرمایا ان دے کولوں میں کوئی فقہ دے مسائل پوچھنے تے انہوں آئے ہی نہیں تو میں تو اور کوئی گل نہیں کی تھی میں کہا تینوں فقہ دے مسائل نہیں آتے تو چنگا پیر ہے بھائی مرید بھی سمجھ گیا گل تے ٹھیک ہے پیر صاحب نے انہیں مسئلے تے آنے چاہیے آنا دے چاہیے اگر پیر نو اور غصہ لگا ہونا ہے میں پیرا تو میری بے عزتی کیتی ہے آپ نے فرمایا جے تو پیر ہے نا جے تو سچا پیر ہے اگ پالنے تو بھی آ جاتا میں بھی آ جاتا جڑا سڑ گیا جھوٹا جڑا بچ گیا ہو مرید کیا لگے گل ٹھیک ہے لا جی لکڑا کٹھیاں کرو لکڑا کٹھیاں ہوں لگ پیاں پیر رہا دے رنگو ڈلا مرید پیر نو حوصلہ دین پیر جی تسلی جو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا آؤ تے سینا تسی سچے ہو تو انو کی ہون لگا کہنے لگا تو اڑی بھی صلاح کہ میں سڑ جاواں میں نہیں جانا جو نہ آگے چھے آپ نے دیکھا بھی یہ نہیں اٹھو آپ نے فرمایا چل تو نہیں آدھا تے نہ اپنا کپڑا تو دے ممی دینا ماجی دا سڑ گیا اور جھوٹا جدا بچ گیا اور سچے کہنے لگا میں کپڑا بھی نہیں دینا فرمایا جب تو کپڑا بھی نہیں دینا پھر تینوں میں تھے رہن بھی نہیں ہو دینا مریدان بھی پتہ لگ گیا جھوٹا ہے بڑے بے آب و رو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے پھر جناب انہیں دڑکیاں لوا دیتیاں اللہ اکبر بات جدو اسلام دی آ جائے نا اس ویلے پھر غیرت تقاضا ہے اس ویلے اپنی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کیتا جائے اے ہی اولیاء دی تبلیغ ہے اے ہی اولیاء دا کردار ہے عجب بات ہے یار اپنے آپنو اس منصب دا اہل بھی سمجھنا اور بات آ جاوے ختم نبوتی بات آ جاوے ناموس رسالتی اس ویلے حجرے میں جب پڑھ کے تے اللہ اللہ کر کے جناب اپنے آپنو مطمئن کرنا نا 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 اے پیری نہیں اے بے غیرتی ہے اے بے غیرتی ہے اور پیری ہے بات اسلام دی آ جائے اسلام دے نال جڑی ہوئی کسی بھی چیز دی آ جاوے حق بندا ہے کہ اپنی غلامی دا حق ادا کیتا جائے کردار ادا کیتا جائے الحمدللہ لیکن ایک چیز اور ہے پیر روئے سی مسجد دے مولوی دا کی کام میں ایڈی جرت نال بول یہ دا مطلب ہے کہ بڑی پرانی سوچ لگے ہاں دی کہ مسجد دا مولوی اے جڑا نا ایدی زبان گونگی ہونی چاہیے انہوں نہیں بولنا چاہیے اور حقیقت بھی ہے بڑی معذرت ہے آئمہ مساجد نال سلوک ایمیں دا کیتا جاندہ ہے اور بیچارہ اگر حق بولن دے جرت رکھدا بھی ہوئے آندہ جے میں بولیا متا میری چھٹی نہ کرا دینا
آئمہ مساجدوں کو کمزور کر دیتا گیا، معیشت دھبے تھلے لے آکے نا کمزور کر دیتا گیا۔ یاد رکھے آجائے امام مسجد عام نہیں، وہ مصلی رسول تے کھڑا ہونے والا ہے۔ آپ نے نا آئمہ مساجد دی قدر کرو، آئمہ مساجد دا خیال کرو۔ بڑے کٹھن حالات چل رہے ہیں، اپنے آئمہ مساجد نے انہاں کو دلیر کریے کہ یار وہ کھل کے اسلام دی گل کر۔ ایتھے مسجد دی کمیٹی دا جڑا صدر ہے وہ اکھاں کر دو، وہ بھی جناب وہ انہوں لکھ کے دیندہ ہے مولوی صاحب اے گل نہیں کرنی، اے گل نہیں کرنی۔ عجب بات نہیں، کنیاں ہی مساجد دے امام ایسے نے جنہاں ختم نبوت دی بات کیتی ہے اور انہوں سیاسی رنگ دے کے تو امامہ دی چھٹی کروا دیتی گئی کہ تو ایتھے لبیک دے نعرے لوائے نے لہذا تو چھٹی کر جا، تیرا تک نہیں سی باندھا لبیک دے نعرے لگوان۔ ایک کڈن والا کون ہے؟ وہ بھی اپنے آپ نے مسلمان کے گل کی ہوئی ہے، ختم نبوت دی گل ہوئی۔ اے حالات نے کئی ایک ایسے دوست احباب جنہاں خود میرے نہ شکوہ کیتا گیا یار اساں فلان جگہ تے گل کیتی تے سانوں نکال دیتا گیا، لیکن جرت انہاں آئمہ مساجد تے جنہاں اپنی ڈیوٹی دی پرواہ نہیں کیتی بلکہ اپنی وفا دی پرواہ کیتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیا جی آستانہ عالیہ تیان والے وہ دلیری ہے نا جڑی وہ پیسے نال نہیں مل دی، پیسے والا اکثر بزدل ہوندہ ہے۔ دلیری کو گاڑا نال نہیں آندی، دلیری کو جناب اعلیٰ کسی عہدے نال نہیں آندی، اور دلیری تو حضور دی محبت ہے چینا جی، دلیری حضور دی محبت نال آندی ہے، جدے کل حضور دی محبت نہیں ہو دلیر نہیں ہو سکدا۔ تسی آنکھوں کے شاہ جی اندھی کوئی مثال پیش کرو، اسی تے ایک سمجھنے کہ دلیری پیسے نالے وڈی کرسی نالے وڈے عہدے نالے، کوئی مثال دے وہ نا سانو پتہ لگے کہ بہتا پیسہ بھی نہیں، فیکٹریاں دا مالک بھی نہیں، کوئی جناب وزیر بھی نہیں، پھر بھی دی دہشت اور بڑا اور پاورفل سی کو مثال دے وہ نا۔ جب میں مثال دینتے آواں گا نا ویل چیئر تے بیٹھے بابے خادم حسین رضوی دی دیواں گا الحمدللہ۔ اور بابا اتنا دلیر سی نا، وہ کو وزیر سی نا، پر وہ دی للکار تو وزیر بھی ڈرتے سن، وہ دی للکار تو مشیر بھی ڈرتے سن، اور وہ دی آواز تھی للکار دی اندر پاور اتنی سی امریکہ دی اندر وائٹ ہاؤس دیا کنڈا تے بھی لرزہ تاری ہو جاتا سی۔ لوگ ویخ دے سانے کون بولدا ہے، اے دی اندر کون بولدا ہے۔ الحمدللہ او بابا جی خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ آپ کسے دنیاوی طاقت نہ لیشن بول دے بلکہ عشق مصطفیٰ دی طاقت نہ بول دے سن، اور بابے دا روب آج بھی تاری ہے، آج بھی تاری ہے۔ آج لاؤنا فیس بک دے بابے دی تصویر، کفر آج بھی لرزدہ ہے، لاؤنا انہوں نے بچیاں دی تصویر، کفر آج بھی لرزدہ جے۔ بس سمجھ جاؤ طاقت ہے تو حضور دی محبت اندر ہے، جب حضور دی محبت آ جائے پھر نہ کسے چودھری دی پرواہ کی جاندی ہے، نہ کسے مڈیرے دی پرواہ کی جاندی ہے، نہ کسے وزیر تے نہ کسے مشیر تے نہ کسے بادشاہ دی پرواہ کی جاندی ہے۔ پھر میدان چاہ کے کیا جاندہ ہے، ادھر آپ پیارے ہنر آزما ہے تو تیر آزما ہم جگر آزما ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، کیا بات ہے، تاجدار ختم نبوت۔ میں مساجد نو تھوڑی دلیری دینے دے وے جڑا کہے کہ ہاں میرا 15,000 سے گزارا ہو جائے گا، ہوندہ ہے کسی دا 15,000 سے گزارا تو امام مسجد دا کیوں ہو جائے گا؟ کیا وہ دے بچے کھانا نہیں کھانا؟ کیا وہ دی برادری کوئی نہیں؟ کیا انہوں خوشی غمی کوئی نہیں؟ یار عجب بات ہے، وہ دین سکھا رہا ہے، مسلح تے کھڑا ہے،
تے اسی پچھلے دنوں میرے کل چند ساتھی آئے تو میں پوچھا مسجد دا امام کون ہے؟ انہاں دسیا میں کہ کنی تنخواہ دیں دے؟ کہنے لگا جی اساں تے کچھ اور سوچیا سی پر جنی انہیں آکھیا نا اسی انہی من گئے. میں کہ انہیں کنی آکھیا؟ وہ کہنے لگا جی انہیں آکھیا میں 15,000 لینی ہے. تو اسی مان گئے. تو میں کہا تساں کی سوچیا سی؟ ایسا 25,000 سوچیا سی. میں کہا پھر تساں اپنا فائدہ سوچ لیا. میں کہا یار جو تساں 25,000 سوچیا سی وہ بیچارہ 15 تے تام مننے ہیں. انہیں 15 ڈیمانڈ کی تھی پیچھے انہوں پاک نال کچھ 6-7 ہی مل دی ہوئے گی. اپنے والوں نے 15 بھی بڑی منگی ہوئے گی. میں کہا جے تساں 25 سوچیا سی نا تو یاروں دی کر دیو. کر دیو یار. یار اینا تے ہون کران دا بل نہیں جی ہوندا بل بھی اس تو زیادہ ہے. اور بڑی عجب بات ہے مسجد امام دی 1000 روپے تنخواہ ودانی ہوئے نا تو کمیٹی 4 بار سر جوڑ دی ودائی ہے کہ نہ ودائی ہے. کہ توانوں اگر گھی 5-550 روپے کلو ملنا تو انہوں 100 روپے کلو ملتا ہے. یاروں دیگا بھی ضرورت ہے انہیں بھی اپنا کھانا پینا ہے بچے پڑھانے نے. پھر بعد دفعہ یقین جانو میں بڑے دکھ نال گل کر رہا جی بعد دفعہ چودھری صاحب مساجد دے جڑے کمیٹیاں دے صدر ہوندے نے نا انہوں نے اعتراض ہونے لگا ساڈا مولوی ٹیوشناں پڑھاندا ہے. بھئی تسی ان دی پوری حفاظت کرو معیشت دا پورا دھیان کرو تنخواہ چنگی لاؤ تے نہ ٹیوشناں پڑھاوے تانوں کدا اعتراض ہے؟ شاید دینی کوئی نہیں 15,000 دے کے گلاں بھی ٹگے دیاں کر جانیاں. اور 5 ٹائم اذان دینا نماز پڑھانا امام دا کام ہے صرف نماز پڑھانا. جھاڑو دینا امام دا کام نہیں ہے. بچے پڑھانا امام دا کام نہیں. بچے پڑھانا والا الگ ہوئے امام دا کام صرف نماز پڑھانا ہے. پھر بھی وہ بیچارہ ساریاں ڈیوٹیاں دیندا ہے تے انہیں جے کتے جانا ہوئے تو انہیں انی فکر ہوندی کسی دے ڈیوٹی لا کے جاندا یار پچھو نماز پڑھا دے. ڈر پتہ کیتا ہے کتے چودھری دا منہ ڈنگا نہ ہو جاوے تے ماتا میری لگی روزی نہ ختم ہو جائے. تھوڑا جنہ آئے میں مساجد اے میرے بچے ہاتھوں میں کو رحم کرو. آخر وہ بھی انسان نے انہاں نے تنخواہ وداؤ. ہاں یہ تے ناد خانہ نو جناب ایک رات لکھاں دے چھڑنے ہیں. ایک مہینے بعد امام نو 15,000 دینا اور وہ بھی یقین جانو تنخواہ جنہوں مل دی نا میں سمجھنا میں کاٹی نے جنہوں ٹائم تے تنخواہ مل دی ہو نہیں تے 2-4 دن صبر کر پیسے کٹھے ہوندے نے چندہ کٹھا ہوندہ تینوں دینے کیڑے پاسے اسی ٹور پہ. اس ماحول دندر کیدہ دل کرے گا. میرے شیخ فرماندے نے میرے گل سنائی فرماندے نے کہ امام مسجد سی تے اون دا طبیعت ایسے کہ وہ روز کپڑے بدل دا سی بس اپنے اپنی طبیعت ہوندی تے مساجد دے جڑی انتظامیہ سے انہوں نے اعتراض ہے لے مولوی اور روز کپڑے بدل کے سانوں وہاں مولوی ہو کے سانوں وہاں. امام نو پتہ لگ گیا بھی ہون میرے کپڑے تے بھی انہوں نے اعتراض ہے. کپڑے تے بھی اعتراض ہے. انہیں ایک ساتھی نال مشورہ کیتا نہ کہ یار میری رہ نہیں آندی پر متویت ہے روز کپڑے بدلا انتظامیہ نو مسئلہ بندا میں کی کراں. انہا تو ایکو رنگ دے کو 3-4 سوٹ سوا لینا پتہ ہی نہ لگے گا تو روز ہی بدل لی. ایس قدر دھارے امام مسجد کو چنگی سواری ہوئے نا تو چودھری نو مسئلہ باندھا ہے. لوکی کیا کھنگ لیا میں نمبردار ہو کر میرے کو سیکل کونی تو امام مسجد گڑی نہیں پھرتا کڑو ہے مولوی کڑو ہرے اتھو رجنڈے اپنے ایمان نال دسو آستانہ آلیہ تیان والے ہو. اگر امام اچھا لباس پہنے تو عزت کی دی پنڈ آلیاں دی ہے کہ نہیں تو ہی تو چپ ہی کر گئے خیر ہو گئے ہے نا. او امام چنگی سواری کول رکھے موٹر سائیکل چنگا ہوئے گڑی چنگی ہوئے تو عزت کی دی ویکھن لیا کر گئے واہ بھئی فلانے پنڈ دا امام ہے لگتا پنڈ والے بڑی سیوا کر دے عزت اپنی پر وہ حسد ہے نا. ساڑھے ایک دوست نے اونا مہران گڑی لے لی پنڈل میں پڑھتو پہ بیچارے نے گڑی بھیج دی تھی. انہوں نے یا چلو میں بیٹھا میں بال چوکے میں کدھر جاواں. انہوں نے گڑی بھیج دی کہ میں سکوٹر تے گزارا کر لینا میں. اے حالات نے بیچارے نے اپنے پلیوں لئی تے پنڈ دے چودھری نوں مسئلہ بنیا پیا. اے روش نہ اپنا سال پچھو عید آندی ہے ان 500 دی اوقات کیڑی ہے
سال پیچھے بھی بڑے ایک نکر تو نوٹ پھڑیا ہوتا ہے لو جناب ساڑھا بھی 500 بڑے تیڑ دینے 500 دیتا ہے 1000 میں نا 2000 دی کی اوقات ہے یار ایک بندے نے امام دی سیوا کرنی ہے تے بندہ کہندا چل یار بہت جیندے جدوں سارے رل کے کرنی ہے پوری پتی والے کرنی ہے تے ونڈیاں بھار بھی اولا ہو جاندا تے پھر مسئلہ کیا بس یہ امام نہ رجے پھر جویں دی اودی سیوا ہونی گل بھی اودے کول اوویں دی لینی جدوں دی سیوا ہی نہیں ہونی انہیں بھی آکھنا یا اللہ کچھ چودھری حالات تھوڑے مٹھے نے انہیں میں دعا کرنی یا اللہ کچھ چودھری پنڈ دا نمبردار مرے چلو میرا ختم چلے تو چلو میں نے کچھ آیا انہوں نے آکھیا امام مسجد دے پتر نے آکھیا ابا جی وہ فلانے محلے والے پھٹا لین آئے نے تو ادھر فوت گئی تو ادھر گیا تو آپ ایک اور نہ بنوا لیے انہوں نے پتر چلدا رہے تو ایک کوئی بڑھے ایتے حالات میں انہوں نے کہا چلدا رہے وہ کیا ضرور ہوئے گا بھی شاہی کونی دی تو پھر اس تو پہلے کہ امام بیچارہ موٹر بیچے اس تو پہلے کہ اور شاہ بیچے پکھے سڑے بیچے تو اسی امام مسجد آپ پہ دھیان کریے اور جتھوں جتھوں آئے ہو اپنے اپنے پنڈے جاؤ تو میری گل یاد رکھو دھیان کرو امام مسجد دا او 12 ہی بج گئے نے خیر ہوئے انہیں تو 2 بجن والے پر 12 بج گئے نے میں سمجھ نہیں آ رہی گل سمجھے ہو ہاں دھیان ہوئے گا پورا ہوئے گا کہ تھوڑا توجہ ہے دھیان تھوڑا نہیں دھیان پورا کرنے اپنی اپنی مساجد امامہ دا خیال کرنے ہاں ہاں جے سانو وہ آیا نا وہ چودھری آیا تھی آگے امام صاحب نے کہنے لگا چلو گل چل پئی ہے آگے کہنے لگا جی او نا دعا کرو میرے پتر دی نوکری چنگی تنخواہ والی لگ جائے انہیں دعا کی دی یا اللہ جنی میری تنخواہ ہے اللہ چودھری دے منڈے دی نوکری دی بھی اتنی تنخواہ ہو چودھری غصہ کر گیا اور نے آکھیا مولوی صاحب یہ کی گل ہوئی انہیں جناب انصاف تے نہ آیا جب میں 15,000 سے گزارا کر رہا ہوں تواڈے منڈے نے بھی کرنا چاہیے تھا پھر تانوں غصہ لگا ہے نا یہ مطلب ہے تانوں 15,000 پسند نہیں تو پھر میری بھی تے پسند نہ کرو میری بھی بتا دو اپنے آئمہ مساجد دا خیال کرو اے دے اندر بہتری جے تاکہ وہ خوش دلی نال کم کرنگے وہ جرت نال کم کرنگے اور لوگ سمجھے سانے کہ امام مسجد ایدی زبان گونگی ہونی چاہیے وہ پیر بھی سمجھتا سی کہ قلعہ شریف دی مسجد دا امام ہے انہوں انی گل کرن دا حق ہی نہیں نے میری بے عزتی کیتی ہے پر میرے شیخ نے اپنے کردار کے ذریعے دسیا ہے بات ذات بھی ہوئے تو برداشت ہو سکتے کل اسلام بھی آ جاوے برداشت نہیں ہوئے گی لوگ سمجھتے ہیں کہ مولویاں دا کام کی بندا ہے اے مولویاں دا یہ گل کرنا کوئی ضروری ہے مولوی ٹھیکیدار بن دینے لوگ مولویاں دی گلاں نو اپنی عقل دے ترازو تے لین دینے سنو میرے آقا دی حدیث اجازت ہوئے تے سنا دے میں اپنے گھر بیٹھا ہوا میں تے کھل ڈل کے گل کراں گا بلکہ ہر جگہ تے کرنے ہیں سانو کسی دی ملامت دی پرواہ نہیں ہے گی سنو 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 اے جڑے کہندے مولوی ہر کام وچ ٹنگ نہ دینے اے ہر گل وچ اپنی مداخلت کر دینے سانو کوئی ضرورت نہیں دنیاوی معاملات دے مداخلت کرن دی پر دین دی بات جتھے آوے گی سنو میرے آقا دی حدیث میرے آقا نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا اے میرے آقا دی حدیث سنو میرے آقا نے کی فرمایا سنو جدو فتنے ظاہر ہون لگ پین بدعات دا ظہور ہون لگ پوے میرے اصحاب نو گالی دیتی جا رہی ہوئے اس ویلے علماء دی ذمہ داری ہے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ عالم اپنے علم دا اظہار کرے لوگاں نو اپنے علم دے ذریعے دسے کہ لوگوں فتنہ دے اے دے تو بچو اے بدعات سیئہ ہے اے دے تو بچو میرے آقا نے فرمایا جیڑا اپنے علم دا اظہار نہیں کرے گا او دے ہوتے اللہ دی بھی لعنت ہے او دے ہوتے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے او دے ہوتے سارے لوگاں دی لعنت ہے فرمایا اللہ ایسے
قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ او یار میرے آقا دا حکم ہے کہ جب فتنے ظاہر ہون علماء بولن منبر و محراب تو صدا گونجے جے فتنہ آیا ختم نبوت حوالے نال فتنہ اٹھیا ناموس رسالت حوالے نال فتنہ اٹھیا ناموس آل رسول دے حوالے نال فتنہ اٹھیا ازواج رسول دی ناموس دے حوالے دے نال پھر علماء نے اپنا کردار ادا کیتا۔ میں علماء سودی گل نہیں کرنا، میں علماء حق دی گل کرنا وا کیونکہ بڑے علماء بولے اوتھے اپنی معذوری دی پرواہ نہ کرتے ہویا گلی گلی نگر نگر جا کے اور جامع مسجد رحمت اللہ العالمین نے حجرے دے اندر آرام کرنے والی شخصیت قبلہ امیر المجاہدین نے بھی وہ سارے فتنے دا ستے باب کیتا اور لوگوں نے دسیا لوگوں کہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو حضور دی ناموس دے وہ حافظ بن جاؤ۔ ایہی وجہ ہے میرے قبلہ بابا جی نے کسے پولیس والے نے آکھیا سے انہوں نے کہا مولوی ٹھیکیدار ہے ناموس رسالت کا ٹھیکیدار ہے۔ فرمایا نا میں ٹھیکیدار نہیں میں تو چوکیدار ہاں، چوکیدار میں چوکیدار ہوں۔ اور آپ اپنا تعارف انج کروایا کرتے سن کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر قصور نہ پھیرا پانا کردار ہے ساڑھے بزرگاں دا۔ اس واسطے یہ لوگوں نے بک بک نہیں کرنی چاہیے دی اے مولوی کیوں مداخلت کر دینی اس سرکار دی حدیث ہے اسی رب دی لعنت نہیں لے سکتے اسی رب دی لعنت حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں۔ اے میرے سامنے کتاب ہے مفتی منیب الرحمان صاحب آپ نے اصلاح عقائد و اعمال دے حوالے نالے کتاب لکھی ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان یہ دے اندر بھی آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی اگر سچ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے جو چپ رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے گھلتے پھر کرنی پھر میدان جیڑا بھی ہوئے گل جیڑی بھی ہوئے ایسا جھکنا نہیں ساڑی پہ کیفیت نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار قبیلے قدر نبی دا جانن والے ساگے وچ مدینے لبیک 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 یا رسول اللہ آستانہ عالیہ سجوال پہ آنے والے ہو میں چند جمعے پہلے بھی اعلان کیتا سی آستانہ عالیہ سجوال شریف الحمدللہ او دنال کھڑا ہے جدے کولو حضور دی محبت خوشبو آوے الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ دنال ہر لحاظ آستانہ عالیہ کھڑا ہے چونکہ حضور دی عزت بات دین مصطفیٰ دی بات ہے اے یہ پیغام میرے مرشد کریم نے بتاؤ
آپ نے اپنے کردار کے ذریعے دسیا کہ لوگوں کہ جتھے اسلام دی بات آ جاوے اوتے خاموشی نہیں بلکہ اوتے اسلام دا اظہار ضروری ہے۔ پیر دی آپ نے گڑکی لگوائی عزیزان گرامی قدر جزاک اللہ رشا تیرا نعرہ لگ گیا اے جے فرما برداری جیتے بریک لاؤ ہوتے اینی چیتے دے اے بی ایس بریک بھی نہیں کم کر دی جنی جلدی اے تے بریک کم کر دی اللہ سلامتی دے بے پیار دیاں گلانے توجہ ہے میرے شیخ سلسلہ عالیہ مرتضیہ میرے شیخ نے فیضان حضور دی محبت دا تقسیم کیتا ہے الحمدللہ پھڑ کے حضور دی محبت دی کچہری دے اندر لے کے آئے نے آستانہ عالیہ مرتضیہ دے خادمین جان دینے بڑا معروف ایک نام مستری احمد بخش دا بھی ہے یہ چھوٹے جنہیں سن باپ دے سائے تو محروم ہو گئے سرکار نے لاہور جدو اپنے ارادت دا سلسلہ شروع کیتا غلام جدو بڑے آپ ہوتے جدو تشریف فرما ہوندے سن تے محفل جدو ہوندی سی نا تے اے مستری احمد بخش صاحب جی نا چھوٹے جنہیں سن تے اے بھی آ کے نا بیٹھ جایا کر دے گل کوئی نہیں سی کر دے بس آ کے سرکار نے ویکھ دے رہے سرکار نے ویکھنا تے کئی بار ویکھیا ایک دن میرے آقا نے میرے شیخ نے بلایا فرمایا بیٹا تیرا نام کی ہے عرض کی تھی حضور احمد بخش میرا نام ہے تے ابو جی کی کر دینے عرض کی تھی حضور اوتے وصال کر گئے نے فرمایا بیٹا تو آنا ہے تے کوئی گل نہیں کردا سن کے چلا جانا ہے کیویں آنا ہے عرض کی تھی حضور میں تو بس تانوں ویکھن آنا میں تو حضور تانوں ویکھن واسطے آنا وا میں تے تواڈی زیارت واسطے حاضر ہونا وا فرمایا پتر کرنا کی ہے اے جی چنے تے لوبیا ماں جی ابال کے دے دیندی نے کچھ مسالہ نال دے دیندیاں نے میں بازار ویچا نا وا تے ایک آنا او نفع ملدا ہے تے او دے نال گھر دا نظام چلا لینا وا تے آپ نے فرمایا تے جے تینوں دو آنے نفع ہون لگ پوے تے پھر حضور ایک تواڈا تے ایک میرا حضور نے تے ہمیں محبت بری گفتگو فرمائی نا تے او گھر گیا تے ماں جی نو ساری گل سنائی تے ماں جی کہن لگیاں پترا پھر تیرے حق دے اندر دعا قبول ہو گئی لو جی اگلے دن تو دو آنے نفع آنا شروع ہو گیا سرکار تے واپس آ گئے تے او ایسا عقیدت مند سی او دو آنے نفع ہوئے تے ایک آنا سرکار دا سیڑ تے کیتی جائے اپنا ہی حصہ استعمال کرے لو جناب اعلیٰ ایک وقت تو جدو سرکار دوبارہ لاہور تشریف لے کے آئے نے اے ہوئی احمد بخش جولی اندر او سکے ڈال کے سرکار دی کچہری اندر آیا میرے شیخ خواجگان والی بے کساں حضور خواجہ عالم پیر غلام مرتضی خناف الرسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وے کے فرمایا احمد بخش کی لے کے آیا ہے آپ نے سارے سکے حضور کے سامنے ڈھیر کر دیتے عرض کی دلہ جبالا میں تھوڑا حصہ لے کے آیا کیونکہ تساں فرمایا سی دو آنے نفع ہوئے گا ایک میرا ایک تیرا میں تھوڑا حصہ رکھدا رہا میں سارے لے کے آ گیا میرے شیخ دے لبا تے مسکراہٹے آ گئی آپ نے فرمایا لے جا روٹی تے دال دا کھانے دا انتظام کر اسی آنے سارے پس گھر لے گئے ماں جی نو جا کے دسیا جدی نالو آٹا لے کے آئیاں دال لے کے آئیاں تو گوشت لے کے آئیاں کھانا بنایا میرے شیخ اپنے ارادت مندہ دے نال آئے میرے شیخ نے دعا فرمائی حضور غلام نے بھی دعا فرمائی جدی واری بیت بھی فرمایا پھر او ویلا بدلدا جا رہا ہے لوبیا تے چنے وچن والا اللہ دی ذات نے انہاں نوں ماہر مستری بنا دیتا بڑے عالی شان مستری بن گئے اللہ نے مزید نہیں کھاریا وہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکے بھی لین لگ پئے الغرض حالات بدل گئے لیکن انہاں دی عقیدت وچ فرق نہیں آیا اللہ نے مال دی کسرت دے چھوڑی لیکن عقیدت اندر فرق نہیں آیا کتے گلیاں وچ لوبیا تے چنے وچن والا
نام جناب والا نفع لے کے گھر چلانا والا ہوں اللہ دی ذات نے کثیر دولت عطا فرماؤ چھوڑیے لیکن عقیدت اور محبت کے ذرا پر بھی فرق نہیں آیا ایک ویلا ایسا بھی آیا میرے شیخ خواجہ غلام مرتضی فناس رسول آپ نے فرمایا غلام کو 30-40 روپیہ دی لوڑ پہ گئی انتظام ہو جائے گا مصری احمد بخش آپ نے عرض کی حضور ہونے انتظام ہو جائے جلدی نال گھر اندر گئے عقیدت کیڑی چیز دا نام ہے محبت کیڑی چیز دا نام ہے جلدی نال گھر گئے نے پیسے لے کے آئے نے سرکار بیٹھے ہوئے نے ایک پیر تے 30 روپیے رکھے دوجے پاسے 40 روپیے رکھ دیتے نے میرے شیخ نے فرمایا احمد بخش ایک ہی معاملہ ہے عرض کی بھی سونے آئے تو سب فرمایا سی 30-40 روپیے چاہیے نے سونے آتی نے 40 لے کے آیا کیونکہ تساں فرمایا سی میرے شیخ کی توجہ مزید بڑھ گئی اگر وہ احمد بخش کو نہ پوچھتا سی احمد بخش تیرے پہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے یہ سارا رنگ کتوں پایا ہن تو بڑیاں شانہ والا بن گیا ہے کتے گلیاں وچ لوبیا تے چنے ویچدا سی اج بڑے کمال رتبے تے پہنچ گیا ہے تڑپ کے مستری احمد بخش کہندے ہوندے سن لوگ اے میرا ذاتی کوئی کمال نہیں میری تے کیفیت ہے خس خس جتنا قدر نہیں میرا میرے صاحب وڈے آئیاں خس خس جتنا قدر نہیں میرا میرے صاحب وڈے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھا